السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت استقامت، غواص بحر معرفت، منبع شریعت و طریقت، آفتاب رشد و ہدایت، حضور شیخ الاسلام والمسلمین، سید القائد فی الارض، معجزات من معجزات رسول اللہ، بنات الغوث امام احمد رضا، فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور تبارک اللہ و شان تیری بے نیازی، تبارک اللہ و شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، اور سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ بڑی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار عالم بتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک۔ اب پروردگار عالم نے کلام بلیغ میں کون سا لفظ استعمال فرمایا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ پروردگار عالم بعبدہ کی جگہ بالمحبوب بھی کہہ سکتا تھا، بالرسول بھی کہہ سکتا تھا، بالحبیب بھی کہہ سکتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے لیے کہا بعبدہ لیلا، یعنی اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ پہلے میرے آقا راتوں رات عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بدر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کلام بلیغ میں، اے میرے پیارے محبوب، اتنی عبادت نہ کیا کرو، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب عبادت کرو لیکن تھوڑا۔ اپنے محبوب سے رب فرماتا ہے اے میرے محبوب اتنی عبادت نہ کرو کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو، اے میرے محبوب عبادت کرو، قم اللیل الا قلیلا، یعنی تھوڑی رات۔ اور جب معراج کی رات آئی
تو میرے مصطفیٰ چادر تان کر کے سو گئے. اور آج جو مہینہ ہماری نگاہوں کے سامنے گزر رہا ہے بہت ہی عظمت و بلندی والا مہینہ ہے. آپ اس کی 6 تاریخ کو دیکھیے. رجب المرجب کی 6 تاریخ خواجہ خواجگان مالک ہندوستان عطائے رسول خواجہ ہند الولی سرکار غریب نواز کی 6ٹھی شریف ہے. آپ اس کی 13 کو دیکھ لیجیے, آپ اس کی 14 کو دیکھ لیجیے. 14 تاریخ کو سلطان الشہداء بن ہند سیدی سالار مسعود غازی کے 13 تاریخ رجب المرجب کی دیکھ لیجیے. 13 تاریخ مولا کائنات داماد پیغمبر فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کی پیدائش کا دن ہے. آپ اس کی 26 تاریخ کا دن گزر کر کے جو آج 27ویں شب ہمارے اور آپ کے سامنے آئی ہے, یہ وہ شب ہے کہ ہم سب کے پیارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے. اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے. آج کی رات بہت ہی برکت والی رات ہے. رفیقان گرامی, میرے مصطفیٰ کبھی اتنا آرام نہیں کرتے تھے, لیکن جب یہ معراج کی رات آئی ہے تو میرے مصطفیٰ اپنی مزمل والی چادر کو تان کر کے سو گئے. اور کہاں سوئے؟ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں. اور ادھر حضرت جبریل امین افضل الملائکہ جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ میرے مصطفیٰ کو لینے کے لیے تشریف لائے. اب جبریل امین آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت شمائل نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. اور جب میرے مصطفیٰ کو دیکھا کہ سو رہے ہیں, اب سوچ رہے کیسے جگاؤں, اگر جگاؤں گا تو بے ادبی ہوگی, اور اگر یہیں پر کھڑا رہا جاگنے تک کا انتظار کرتا رہا تو مقصد فوت ہو جائے گا, مقصد پورا نہیں ہوگا. اتنے میں افضل الملائکہ جبریل امین رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم, تیرا محبوب سو رہا ہے, تیرا محبوب سو رہا ہے. اب آپ اندازہ کیجیے یہ کون فرشتہ ہے؟ یہ وہ فرشتہ ہے کہ حضرت جبریل امین سے سوال کیا گیا, پوچھا گیا کہ آپ کو کبھی بہت ہی جلدی میں آپ کو سفر کرنا پڑا؟ کہا ہاں مجھ کو بہت ہی جلدی میں سفر کرنا ہوا. اب کون سے مرتبے تھے, وہ کون سا مقام تھا؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں ایک مرتبہ جب مصطفیٰ کا دندان مبارک شہید ہوا ہے, خون کا قطرہ زمین پر گرنے والا تھا, رب نے فرمایا جبریل سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, جاؤ میرے محبوب کے دندان مبارک سے جو خون کا قطرہ زمین کی طرف جا رہا اپنے ہاتھوں میں. میں نے بہت جلدی سے پرواز کیا اور وہ زمین پر پہنچنے سے پہلے میں پھر جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا, سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, فوراً جاؤ اور کنویں کے تہ تک پہنچنے سے پہلے تم پہنچ جاؤ. یعنی
जन्नत से तखत ले जाओ और ढाल हो जाकर फिर एक मर्तबा बहुत ही जल्दी में मुझको जो है सिदरा छोड़ना पड़ा। तो जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे को ज़िबा कर रहे थे, तब रब ने फरमाया जिब्रील अब सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है, जल्दी जाओ और जन्नत में मेढा बरसों से चल रहा है, जाओ इस्माइल को हटा दो, तुमने को लिटा। वो फरिश्ता जो पल भर में इतना लंबा सफर तय करता है, लेकर कर रहा है। मेराज की रात जब आई है तो रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला तेरा महबूब सो रहा है, जगाऊं कैसे? रब की तरफ से निदा आती है, जिब्रील तुम्हारी आंखें हैं काफूर की, तुम्हारी आंखें काफूर की और इसी दिन के लिए बनाई। मेरे महबूब के तलवे में मलो और जब मेरा महबूब आंखें खोले तो अर्ज कर देना इन्नल्लाह अश्तक़ा अला लिक़ाइका, अल्लाह ताला आपका दीदार करना चाहता है। अब यहीं पर रुक करके मुझे एक बात और बताना चाहता हूँ, कलीम में और हबीब में यही फर्क है। मूसा कलीमुल्लाह बार बार कहते मौला मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूँ, तो रब फरमाता लन तरानी, ऐ मूसा तुम नहीं देख सकते हो, और इधर महबूब को जलवा दिखाया जा रहा है। इधर मुस्तफा जाने रहमत शमाए बज़्म नबूवत को जलवा दिखाया जा रहा है, उधर मूसा कलीमुल्लाह से रब फरमाता मूसा तुम नहीं देख सकते हो। तो शायर ने कहा ऐ मूसा न तू देखे न और चश्मे अंबिया देखे, ऐ मूसा न तू देखे न और चश्मे अंबिया देखे, तुझे देखे तो बस निगाहे मुस्तफा देखे, तुझे देखे तो बस निगाहे मुस्तफा देखे। और पर्दा हर एक से है खुदा को, पर मोहम्मद से पर्दा नहीं है। पर्दा हर एक से है खुदा को, पर मोहम्मद से पर्दा नहीं है। सिर्फ देखा है रब को नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं, सिर्फ देखा है रब को नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। जिब्रील अमीन दस्त बस्ता खड़े हैं, अपनी आंखों को मुस्तफा के तलवे में मला, मेरे मुस्तफा ने आंखें खोली, अल्लाह ताला आपका दीदार करना चाहता है। मेरे मुस्तफा शम्सुल दुहा मुस्तफा, बदरुल दुजा मुस्तफा, खैरुल रसूल मुस्तफा, खैरुल बशर मुस्तफा अपने जिस्मो जिस्मानियात के साथ में अफजलुल मलाइका जिब्रील अमीन के साथ जहां देखा वहां पर कहीं आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहीं इद्रीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहीं यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मेरे मुस्तफा सातों आसमान पर पार करके उस जगह पर पहुंचे हैं जिसको लामकान कहा जाता है। लामकान का मतलब होता है कोई मकान नहीं। मुस्तफा लामकान पहुंचे, अपने रब का दीदार किया, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना कादा कौसैन अव अदना। मेरे मुस्तफा ने अपने रब का दीदार किया और कितनी दूर से दीदार किया। वस्सलावात होता है ये दो कमाल उससे भी कम कौली इबादत, फेली इबादत, कमाली इबादत, उससे भी कम का फासला था मुस्तफा ने दिया है। और जब रब्बा जाते हैं शमाए बज़्म नबूवत लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब
کون سا تحفہ لے کر کے آئے ہو؟ کون سا تحفہ لے کر کے آئے ہو؟ تو رب نے کہا میرے محبوب جا رہے ہو، جاؤ 50 وقت کی نمازیں لے کر کے چلے جاؤ، 50 وقت کی نمازیں لے کر کے جاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نمازیں لے کر کے چلے۔ راستے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ کہنے لگے جائیے کم کرا کے آئیے، آپ کی امت اتنا نہیں پڑھ سکے گی۔ موسیٰ کلیم اللہ کے کہنے پر میرے مصطفیٰ گئے، 5 کم ہو گئے، پھر کہا اور کم کرائیے، پھر گئے، پھر 5 کم ہو گئے، کہا پھر جائیے، پھر کم ہو گئی، کہا پھر جائیے، پھر کم ہو گئی، 9 5 45 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 9 مرتبہ گئے۔ تو جب 5 وقت کی نمازیں بچی، یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ موسیٰ کلیم اللہ کو زندہ مانے وہ پڑھیں 5، جو موسیٰ کلیم اللہ کو زندہ مانے وہ پڑھیں 5، اور جو موسیٰ کلیم اللہ کو زندہ نہ مانے وہ پڑھیں 50۔ کیونکہ اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اللہ کا ہر ولی زندہ ہے۔ جو لوگ زندہ مانے وہ 5 پڑھیں، اور جو لوگ زندہ نہ مانے وہ 50 پڑھیں۔ ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ 5 پڑھیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوئے، کچھ رنجیدہ ہوئے، کچھ پریشان سے ہوئے کہ کہاں 50 نمازیں ملی تھی، 5 رہ گئی ہیں۔ تو رب کی طرف سے ندا آتی ہے، اے میرے محبوب گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اگر میرا بندہ آپ کا امتی 5 وقت کی نماز خلوص و للہیت کے ساتھ پڑھے گا، وہ پڑھے گا 5، میں اپنی رحمت کا ایک نقطہ لگا دوں گا، وہ پڑھے گا 5، میری بارگاہ میں پہنچیں گی 50۔ اگر وہ پڑھے گا 5 اور میری بارگاہ میں پہنچے گی 50۔ تو میں نے جو آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ صرف آدھا گھنٹہ اور آدھے گھنٹے سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو بیان کیا جائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم میرے منشن ہو گئے ہوں، مولا اپنے حبیب کے سب کے محمد تقسیم کلی زمرات ہوئے۔ آئیے الصلاۃ والسلام۔ چمن زہرا کی کلی ہو یعنی اولاد علی ہو، چمن زہرا کی کلی ہو یعنی